نیکیاں کماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو کیا کہا؟ سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، منافقوں سے نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو رمضان المبارک کے روزے دیے. بالغ مرد، بالغ عورت پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے. جب مردوں میں کوئی بالغ ہو جائے، عورتوں میں ہو جائے، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں. کس پر؟ اور وہ ایمان والا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ایمان والا وہ ہے جو کہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر. آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر. جو سچے دل سے ایمان لائے. فرمایا آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر. جس کا ان 7 چیزوں پر ایمان ہے، فرمایا وہ ایمان والا ہے. تو اللہ ایمان والے کو مخاطب ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا افضل مہینہ ہے، بڑا اعلیٰ مہینہ ہے. اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ لے اور خاموشی سے بیٹھا رہے، نہ کچھ پڑھے، نہ کوئی ذکر کرے، نہ قرآن پڑھے، لیکن روزہ رکھا ہے، خاموشی کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ جتنی دیر خاموش بھی بیٹھا رہے گا، ہر سانس پہ نیکی ملتی رہے گی. رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا
جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے سارا دن بھوک اور پیاس سے گزارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، جب افطار کرنے کے لیے روزہ کھولنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور افطاری سے پہلے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا اللہ کی رحمت میں آتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب زنجیریں شیطانوں کو پڑ گئی لیکن یہ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ارے 11 مہینے تک جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے جیسے ایک ٹائر ہو اور بچے اسے 2-3 بار ہاتھ لگا دیں ٹائر خود ہی آگے چلتا رہتا ہے۔ ارے 11 مہینے تک شیطان کے حوصلہ دینے سے معاذ اللہ شیطان کی تھاپڑیوں سے ہم چلتے رہے، 11 مہینے تک ہم چلتے رہے۔ ارے جو 11 مہینے وہ چلاتا رہا اب 1 مہینے میں کیسے رک پائے؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں سے وہی رکتا ہے جو نماز کا اہتمام رمضان المبارک کے علاوہ بھی کرے، جو قرآن کی تلاوت رمضان کے علاوہ بھی کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، کالی کملی والے پہ درود پڑھتا ہو۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان برحق ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت جو ایمان والے تھے انہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ ایمان والے صحابہ اکرام اہل بیت عظام، سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کو ایمان والوں کی صفت سے پکار رہا۔ آج کوئی حاجی ہو حج کر کے آیا ہو ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، قرآن اچھا پڑھے تو قاری صاحب، حافظ قرآن ہو تو حافظ صاحب، ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر صاحب، وکیل ہو تو وکیل صاحب۔ ارے میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، رب کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کو کہا اے ایمان والو، کیونکہ وہ ایمان والے تھے تو اللہ نے ایمان والے کہا نا۔ آج اگر کوئی صحابہ اکرام کے ایمان میں شک کرے اس کا اپنا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان سے، اسلام سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ صحابہ کو مخاطب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے صحابہ سے کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں، اللہ فرماتے ہیں اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، طلحہ، زبیر، اے پیغمبر کی جماعت، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کے روزے اور رمضان المبارک کا فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے رمضان المبارک کا بغیر کسی عذر کے، کوئی بیمار ہو، مسافر ہو، تو اس کے لیے حکم ہے کہ روزہ چھوڑے مگر بعد میں اس کی قضا کرے، پھر روزہ رکھے۔ لیکن فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے گا، اگر وہ سارا سال بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے اس روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔
یعنی رمضان کا روزہ اگر اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا پھر سارا سال روزہ رکھتا رہے، جو رمضان المبارک کے مہینے کے ایک روزے کا ثواب ہے پورا سال روزے رکھ کے بھی ایک روزے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتا، اتنا اجر ہے۔ نفل پڑھے فرضوں کے برابر ثواب ہے، فرض پڑھا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا تو 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ سبحان اللہ، پھر ایسا مقدس مہینہ، مطہر مہینہ، ہر وقت اللہ کی رحمت روزے دار کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے منہ سے سمیل آنے لگتی ہے۔ فرمایا اس کے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے سمیل آتی ہے، فرمایا یہ اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی کے منہ سے سمیل آ رہی ہو، ہم کہتے ہیں ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ، پیچھے ہو کے گل کر، ہم نفرت کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی وجہ سے جس کے منہ سے اس طرح کی ہواڑ آنی شروع ہو جائے، اللہ اپنے روزے دار سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اگر ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو بھی گئی جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہے وہ اسلام کی وجہ سے، مگر اللہ کو وہ اچھی لگتی ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، وہ جی میں نے کام پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، کام نہیں چھوڑا جا سکتا، روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یاد رکھنا وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، فرمایا اگر میں چاہوں تمہارے کام بھی چھڑوا دوں۔ پچھلے 2 سالوں میں ایسے ہی ہوا ہے، کام چھڑائے نہیں اللہ نے، کام چھڑاتے، دکانیں چھڑاتی ہیں، فیکٹریاں چھڑاتی ہیں، مزدوریاں چھڑاتی ہیں، بیوقار باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن سختی ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سختی ہے، تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تجھ پر روزے فرض ہیں۔ صحابہ اکرام محنتیں مزدوریاں بھی کرتے تھے اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی روزہ فرض ہے۔ تو یہاں سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن بندہ پوچھے رمضان میں تو اہتمام کیا، آگے پیچھے کون سا فرض نہیں ہے؟ کیوں جی؟ آگے پیچھے بھی نماز فرض ہے۔ اگر کسی کی تراویحیں رہ جائیں، اور لے جی میں کہڑا تراویحیں پڑھیاں، میں کدھر روزہ رکھوں گا؟ نہیں، تراویح اپنی جگہ پہ ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہن ایک بندہ کہے کہ حاجی صاحب نماز پڑھن جا رہے ہیں، میں کہڑا حج کیتا، میں کداں پڑھا؟ بھئی حج کرنا اپنی جگہ پہ ہے، نماز پڑھنا اپنی جگہ پہ ہے، نماز کا اپنا اجر ہے، حج کا اپنا اجر ہے، اسی طرح روزے کا اپنا اجر ہے، نماز تراویح کا بھی اپنا اجر ہے، اور جو نماز تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔
جو نماز تراویح نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ اور نماز تراویح کی رکعت 20 رکعت، کتنی رکعتیں؟ 20 رکعت نماز تراویح ہے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گھنٹہ سوا گھنٹہ بس۔ تو اس سے زیادہ وقت نہیں۔ تو جی روزیاں چ بندہ اتنا کہ ٹائم اللہ نو دے دے، سبحان اللہ، پھر اللہ نو کہدا دینا اپنے واسطے ہی ہے، کیوں جی؟ آپ ہی بچنا جہنم تو، اللہ نو لوڑ نہیں۔ اللہ کہندے میرے بندیا سارے ہی میری عبادت کرن لگ جو، جن نے میرے بندے ہیں ساری مخلوقات میری عبادت کرے، میری خدائی پھر بھی ان ودنی نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی بڑا ہوں، میری خدائی پہلے ہی بڑی ہے۔ سارے مخالف ہو جو، نافرمانیاں کرو، فرمایا میری خدائی چ اتنا بھی فرق نہیں آنا جنہ ایک سوئی سمندر چ پاؤ تے باہر کڈو کنا کا پانی نکل جاتا۔ تو جو ہم نے عبادت کرنی ہے وہ رضا اللہ کی ہو، مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ اپنا فائدہ ہے۔ جہنم سے ہم بچیں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، گناہ ہمارے معاف ہوں گے، نیکیاں ہماری بڑھیں گی، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ سیزن ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ کیونکہ رمضان کا روزہ ایک ایسا عمل ہے جو روزے رکھتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے روزہ رکھا، صرف زبان کا روزہ نہیں کہ بس کچھ کھانا نہیں، فرمایا زبان کا روزہ بھی ہے، کانوں کا روزہ بھی ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد وہی کام کرتا رہا جو غیر رمضان میں کرتا رہا، رمضان المبارک کا روزہ رکھا وہی گناہ کرتا رہا جو غیر رمضان میں کرتا رہا، وہی عادتیں رہی۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اسی طرح فلمیں دیکھتا رہا، اسی طرح کنجریوں کے گانے سنتا رہا۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اسی طرح چگلیاں کرتا رہا۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اسی طرح بے حیائی اور ریانی کے کاموں میں لگا رہا۔ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا اوہ میرے امتیو، اگر تم روزہ رکھ کے وہی کام کرو گے جو بغیر روزے کے کیا کرتے تھے، فرمایا سوائے بھوکا رہنے کے تمہیں کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اگر رمضان کا روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ہو، کانوں کا روزہ بھی ہو، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی ہو، یعنی مکمل وجود کا روزہ رکھا جائے۔ جب انسان مکمل وجود کا روزہ رکھے گا، ہر چیز کا روزہ ہوگا، جب افطاری کے وقت افطار کرنے کے لیے بیٹھے گا اور ہاتھ اٹھائے گا، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ حاجی آ گیا ہے، اللہ فرمائیں گے اتنا اجر دے دو، یہ نمازی آ گیا اتنا اجر دے دو، یہ حافظ آ گیا اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے یہ قاری ہے اتنا اجر دے دو۔
یہ کون ہے؟ یہ خطیب ہے، یہ واعظ ہے، اسے اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ نعت خوان ہے، اتنا اجر دے دو۔ یہ اسلامی شاعر پڑھنے والا، اسلامی شاعر سنانے والا، لکھنے والا، اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تیرا ذکر کرنے والا، اسے اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کا سہارا بننے والا۔ یہ کون ہے؟ بیواؤں کے گھروں میں راشن پہنچانے والا ہو، راشن پہنچانے والا، تصویریں بنانے والا نہیں کہ راشن کا ایک تھیلا دیا اور تصویر بنائی، پھر اسے فیس بک پہ گرایا، لوگوں کو دکھایا۔ عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو تو وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ دکھلاوا ہو، شہرت ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ باقی نظر آ ہی جاتا ہے، لیکن حکم ہے کہ دل میں اخلاص ہو۔ تو ایک فتنہ وہ بھی اٹھا تھا، اب بھی ہے، او جی نماز سے دکھلاوے دیا۔ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، لوگ دیکھیں گے یہ تو دکھلاوا ہے۔ بھائی دکھلاوا یہ وہ نہیں جو نظر آئے، دکھلاوا وہ ہے جو دل میں پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو یہ دکھلاوا لوگوں کو۔ ایک آدمی رکوع کرے کہ میں رکوع اچھا کرتا ہوں، دیکھ رہے ہیں کہ بڑی چنگی نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا رکوع کر رہے ہیں، بڑی دیر تک کھڑا نماز ہی پڑھی جا رہی ہے، بڑی لمبی نماز پڑھتا۔ دل میں اس طرح کے خیال پیدا ہو گئے، یہ دکھلاوا ہے۔ اس دکھلاوے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ویسے تو انسان نظر آتا ہے، اگر نماز مسجد میں آ کے ادا کرنا یہ دکھلاوا ہے تو 1.25 لاکھ نبی کے صحابہ نماز پڑھتے رہے، لوگوں نے نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی حرم پاک میں نماز پڑھتے تھے، پورا مکہ دیکھتا تھا۔ یہ تیری سوچ کیسے آ گئی کہ نماز دکھلاوا ہے؟ نماز دکھلاوا نہیں، تیرے دل میں دکھلاوا ہے۔ اگر تیرا ارادہ دکھلاوا ہے تو نماز دکھلاوا ہے، وگرنہ وہ دکھلاوا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ نیت ہو، اخلاص ہو۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ نمازی، اس کو اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یتیموں کی خدمت کرنے والا، اسے اتنا اجر دے دو۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ کون؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، فرمایا اس کو اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اسے اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یہ پیاسوں کو پلانے والا ہے، فرمایا اسے اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یہ مسجدیں آباد کرنے والا، مسجد میں اپنا روپیہ، اپنی دولت لگانے والا، دینی مدارس پہ خرچ کرنے والا، تیرے راستے کے اندر اپنی دولت کو لوٹانے والا، حکم ہوگا اسے اتنا اجر دے دو۔ پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بھی آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ روزے دار ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب تم ہٹ جاؤ۔ ہائے ہائے، نمازی کو اجر دینا تھا، فرشتوں سے کہا اتنا، قاری کو دینا اتنا، بیوہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرنے والے کو اجر دینا ہے اتنا۔ جب روزے دار آئے گا اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ۔ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس نے روزہ رکھا تھا میرے لیے، آج اجر بھی میں دوں گا۔ اس نے روزہ اپنی ہمت کے مطابق رکھا تھا، آج میں خدا روزے کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی
میں دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ خود روزے دار کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہم کام نہیں چھوڑتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں چھوڑتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کام کم کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں جی؟ سال کے بعد پھر نہ جانے زندگی میں دوبارہ آئیں یا نہ آئیں، دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب تو اللہ معاف کرے، 8 بجے ہوتے ہیں، جاہل لوگوں کے گھروں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، پراٹھے بن رہے ہیں۔ ارے جاہل ادھر سے دھواں اٹھ رہا، ادھر سے اللہ کی لعنت برس رہی۔ اتنا بھی حیا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، سامنے کھائی پی جا رہے ہیں، سگریٹیں پی جا رہے ہیں، پان کھائی جا رہے ہیں، روزے کی حالت میں سگریٹ پی لوگوں کے سامنے پی رہا ہے، بوتلیں سریعام پی رہے ہیں، کھانا سریعام کھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، نہ قدری کرو گے اس کا عذاب زیادہ ہے، نہ قدری کا عذاب زیادہ ہے۔ ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک غیر مسلم تھا، مجوسی، اس کا بیٹا گھر سے باہر نکل گیا، کھاتے کھاتے نکل گیا۔ وہ کافر تھا، کافر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اس نے کہا چل اندر، تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں؟ اس کا ایک پڑوسی تھا، اس نے اسے کافی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا، وہ جنت میں تھا۔ اس نے کہا ارے تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیا کر رہا ہے؟ سنو اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا میرے بیٹے نے ایک مرتبہ اس طرح رمضان کے مہینے میں باہر کھانے کی کوشش کی، میں نے کہا مسلمانوں کے روزے اندر چلا جا، اللہ کو میری یہ بات اتنی پسند آئی، تو کہتا نا میں جنت میں کیوں ہوں، اللہ نے مجھے اس وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، میں ایمان لے آیا تھا، آج میں جنت کے اندر ہوں۔ لیکن ذریعہ کیا بنا؟ رمضان کے مہینے کی حیا، اس کی قدر۔ ماں باپ ہی نہیں کہہ رہے روزہ رکھو، ماں کہندی کوئی نہیں ہجے کڑا بوڑھا ہو گیا، آپ ہی روزے رکھ لوں، بڑے ہو ماڑا ہو جو میرا پتر سک جو گا، کمزور ہو جو۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو حدیث پاک آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ جی ماں کہندی میرا پتر سکے نا، وہ جڑا 70 ماما تو زیادہ پیار کرتا وہ کہنا بھی سک جوے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو روزے رکھتا ہے اس کی صحت زیادہ ہوتی ہے، جو روزے رکھتا ہے اس کی صحت بنتی ہے، زیادہ ہوتی ہے اس کی صحت، اور کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے۔ تے کئی دے اداں دے ماں پیو منڈے نوں اٹھاندے ہی نہیں، جے کوئی بچہ چھوٹا کہے نا میں صبح روزہ رکھنا، وہ آہستہ آہستہ کام کر دے وے، ہولی 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 اٹھ جانا انہیں اٹھ جانا، انہیں روزہ رکھ لینا۔ وہ صبح اٹھدا وہ کچھ کھاندا ہی نہیں، کہندا انجی تے انجی صحیح پہ۔ پھر ماں سارا دن تڑپ دیا، ہائے نہیں انہیں تو کچھ کھادا ہی نہیں، انہیں تو کچھ کھادا ہی نہیں، تے جگا دندی، کھوا دندی کچھ۔ پھر اگلے دن خود اٹھاتی ہے کہ بچہ بھوک سے فاقے سے روزہ رکھتا ہے، نہار منہ روزہ رکھ لیتا ہے، اسے کچھ کھلا دو۔ حالانکہ چاہیے تھا ماں کہتی بیٹا تجھ پہ روزے فرض ہے، رکھو۔ جدو اماں نے نہیں رکھنے تے ابا جی نے نہیں رکھنے تے پوت نے کتوں رکھنے؟ کیوں جی؟ پھر گھر برکت کتوں آنی؟
اللہ فرماتے ہیں جو روزے دار ہے اس کا دسترخوان میں رمضان میں وسیع کر دیتا ہوں، ایمان والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ سبحان اللہ، روزے رکھ کے تو دیکھو انشاءاللہ رزق بڑھے گا۔ دسترخوان پہ وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو باقی 11 مہینوں میں نہیں آتی۔ کون دیتا ہے جی؟ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ راہ دکھلاتی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو۔ لیکن ادھر اللہ فرماتے ہیں روزہ میں نے اس لیے تم پہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اس لیے روزہ دیا تمہیں۔ فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کرۂ ارض پہ سب سے پہلے جس نے روزہ رکھا، زمین پر سب سے پہلے جس نے روزہ رکھا، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے جنت سے زمین پہ اتارا، کیا کیا؟ بعض لوگ کی کہتے ہیں نا جدوں اللہ نے آدم نے جنت چو کڈیا، کہو استغفر اللہ، کڈیا نہیں، اتاریا۔ کیا جی؟ اتاریا، اللہ نے اتارا ہے، نکالا نہیں ہے۔ تو کون ہوتا ہے ایک نبی کو کہنے والا کہ اللہ نے آدم نے جنت چو کڈتا، نکال دیا؟ یہ گستاخی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ فرق ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، تو الفاظ کا چناؤ ایسے مت کرو کہ ہم گستاخی کے اندر آ جائیں۔ اب منڈا جی گھروں چلا گیا، کرائے تے مکان لے لیا، یہ ہور گل ہے۔ اب منڈے نو یہ ماں پیو نے گھروں کڈتا، کرائے تے مکان لے لیا۔ اب جب تم کہو گے اس کو نکال دیا، اور تھوڑے گل پے گا کہ نہیں؟ تینوں کہنے گیا مینوں کڈتا؟ کون ہوں مینوں کڈن والا؟ مینوں کسی نے کڈیا نہیں، میں آپ ہی گیا۔ یعنی الفاظ کا چناؤ ہے، تو ہر جگہ پہ ہر الفاظ کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر وہاں پر بھی ہم عام الفاظ استعمال کریں گے تو وہ بے ادبی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ جب زمین پہ اتارا گیا، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام پانی کے قریب سے گزرے تو پانی میں عکس نظر آیا، پانی صاف تھا، چہرہ نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جنت میں جو میرے چہرے پہ حسن تھا وہ حسن نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم روزہ رکھ، کہو سبحان اللہ، روزہ رکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ جب افطار کیا پھر پانی کے قریب جا کے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا، نور پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کے سارا دن روزے میں گزرا، پھر افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد پھر پانی میں جا کے اپنا چہرہ دیکھا، نور پہلے سے بھی بڑھ گیا۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرا روزہ رکھا، تیسرا روزہ رکھ کے افطار کیا۔ توجہ کرنا سکینہ مسجد میں آنے والوں، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرا روزہ رکھا، افطار کیا۔ جب جا کے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا، جب چہرہ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا یا اللہ 3 روزے رکھے ہیں، میرے چہرے پہ وہی حسن آ چکا ہے جو جنت میں موجود تھا۔ یعنی 3 روزوں کی وجہ سے چہرے پہ جنت کا حسن آ گیا۔ تو یہاں سے بات کہوں پھر 3 روزوں سے جنت کا حسن آیا جو 30 رکھے۔ کیوں جی؟ 3 سے جنت کا حسن آیا چہرے پہ جو 30 روزے رکھے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا روزہ چہرے پہ نور لاتا ہے۔ چہرے پہ کیا لاتا ہے؟ نور لاتا ہے چہرے پہ۔ جدو چھوٹی عید ہوندی نا تے علیحدہ ہی چہرے تے نور چمک رہا ہوندا، سبحان اللہ۔ تے جڑا روزے رکھے ہوندے نا ساری اہتمام کیتا ہوندا، عبادت کیتی ہوندی ہے، وہ بھویں پکے رنگ دا بھی ہوے تاں وی سوہنا لگدا، کیونکہ کشش ہوندی ہے۔ اللہ کی طرف سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو نور وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، ہاں دوجا نور نہیں جدے لی 2-3 گھنٹے بہنا پیندا کرسی تے، یہ تے عارضی ہوندا، جہاں پانی پیا تے نور ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ کیا نور ہے قرآن کا، کیا نور ہے روزے کا۔ فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے سارا دن کا بھوکا اور پیاسا دسترخوان پہ بیٹھ گیا، افطاری کا وقت قریب ہونے والا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ کیا اسے بھوک نہیں؟ یا اللہ بھوک بھی لگی ہے، پھل سامنے پڑا ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا میرے بندے کو پیاس نہیں لگی؟ یا اللہ پیاس لگی ہے، صبح سے پانی پیا ہوا ہے، پیاس لگی ہے۔ فرمایا یہ پانی پیتا کیوں نہیں؟ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ بھی تیرا حکم نہیں ہوا۔ اس لیے علماء نے فرمایا افطاری سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھو اور بیٹھ کے دعا کرو۔ ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، لیائیں کھجوراں، لیائیں پکوڑے، پائیں دہی پلے، لیائیں چاٹ، وہ جڑا قبولیت دا ٹائم ہے سارا انجی لنگے جاندا۔ ادھر مولوی صاحب اعلان کر دے روزہ کھول لو، اب جو قبولیت کا وقت تھا وہ گیا۔ خاص کر خواتین انہاں دا تے چلا ہی جاندا نا، ابھی لئی آویں انہاں نوں دعا منگنی بیچاریاں نوں نصیب ہوندی نہیں، پھر انہاں دی جھاڑ لیدا، ہاں جی روب لیدا، ہر شہر دسترخوان تے پئی ہے۔ اللہ اکبر، میرا موضوع نہیں، بہرحال میں بات کر رہا تھا، پانی دسترخوان پہ ہے، پھل بھی دسترخوان پہ ہے، کھانا بھی ہے، مگر یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھا نہیں رہا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا بھوک نہیں لگی؟ یا اللہ اسے لگی ہے۔ پیاس نہیں لگی؟ لگی ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ یا اللہ تیرا حکم نہیں ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، سبحان اللہ، اللہ کیا کہتا؟ فرشتوں گواہ رہو، یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، کھانا پینا سامنے ہے، مگر میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، میں اللہ ان سے راضی ہوں، میں ان کی بخشش کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی روزانہ، ایک روایت میں آتا ہے افطاری کے وقت اللہ پاک 80,000 روزے داروں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ ارے وہ روزے دار کون ہیں؟ جو روزہ رکھے، جس کے گھر میں روزوں کا اہتمام ہو، اور خود بھی روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو جو بالغ ہے اسے روزہ رکھوائیں، بیٹیوں کو کہیں روزہ رکھو، بالغ ہو جائے اس پہ روزہ فرض ہے۔ کیوں جی رکھوائیں گے نا، ہاں کوئی نہیں ماڑے ہون لگے، کمزور نہیں ہوندے انشاءاللہ۔ سارا دن باہر گلیاں چ پھرتے رہن، کوئی پتہ نہیں ماں پیو نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی۔ کیوں جی؟ تو جدوں گھر وڑدا ادو کہندی مر جانے روٹی تے کھا لینی سی۔ اور روزیاں دے وچ بھی چلو تھوڑا جہا مجاہدہ کرا لو،
ادا بھی تو بچے صبح نو نکل کے شام نو گھر آتے نا. تو اگر سارا دن ایسے بھوک کاٹ سکتے ہیں تو رمضان کی بھوک نہیں کاٹ سکتے ہیں. لیکن تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ کریں گے. یاد رکھنا آج ان کے روزے تم رکھواؤ، کل تم قبروں میں چلے جاؤ گے، یہ روزہ رکھیں گے اجر ملتا رہے گا. اگر آج ہم نے انہیں عادت نہ ڈالی، یاد رکھنا اگر عادت نہ پڑے اذان ہو جاتی ہے، مسجد کے آگے سے لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. روزے داروں میں رہیں گے مگر روزہ نہیں رکھیں گے. سارے گھر والے سحری کھائیں گے مگر یہ سحری نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کے رمضان کے روزے کا جذبہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اس کے دل میں رمضان کی قدر نہیں ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.